میں ایک دفعہ پھر سمیرا کے گھر میں سمیرا کے سامنے اسی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میری بات کو بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ میں نے سمیرا کو اپنے بارے میں یا پھر سیٹھ ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ میں یہاں صرف اس لیے آئی تھی کہ میں کسی نہ کسی طور سے سمیرا کے پاس سے کوئی ایک سم نکلوا سکوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سم نکلوانے کا میرا مقصد کیا ہے۔ میں اپنا جو موبائل سیٹ خرید کر لائی ہوں، جب میں ماریا والا ڈیٹا اس پہ ٹرانسفر کروں گی تو اس کو میں نے کسی نہ کسی انجان سم کے ذریعے سے مدیحہ باجی یا مرجان کو سینڈ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ میں مدیحہ باجی یا مرجان کے سامنے آ کر کے ان کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس میں میرا اپنا راز کھلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہی چیز مناسب سمجھی کہ میں کسی انجان سم سے اپنا واٹس ایپ بنا کر مرجان اور مدیحہ کو ماریا کی ویڈیوز بھیجنا شروع کروں۔ جب ان کو ماریا کی ویڈیو ملنی شروع ہوں گی اور وہ اس ویڈیو میں سیٹھ ابراہیم یعنی اپنے والد کو دیکھیں گی تو ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان کا باپ کتنا بڑا شیطان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ماریا سے اس کا کیا تعلق ہے اور ماریا ان کی کیا لگتی ہے۔ اگر وہ واقعہ ہی سیٹھ ابراہیم کی بیٹی تھی تو وہ مدیحہ اور مرجان کی بہن ہو سکتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مدیحہ اور مرجان کی اگر کوئی بہن تھی تو اس کا مدیحہ اور مرجان کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ اور میں جو کہ بچپن ہی سے اسی گھر میں پلی بڑی تھی اور یہیں پر میری زندگی گزری تھی، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ سیٹھ ابراہیم کی کوئی بیٹی ماریا بھی ہے، اور اگر ماریا ان کی کوئی بیٹی ہے تو پھر ان کی بیوی بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ماریا کے علاوہ اور بچے بھی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت تو میں اس جگاڑ میں تھی کہ مجھے کہیں سے ایک ایسی سم حاصل ہو جائے کہ جس سم کے ذریعے سے میں اپنا واٹس ایپ بنا کر کے اپنے ان کاموں کو انجام دے سکوں۔ میں مجبوری کے تحت سیٹھ ابراہیم کے آگے اپنا سب کچھ ہار تو چکی تھی، لیکن یقین جانے میں اندر سے بہت دکھی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتی، لیکن آپ لوگ میری صورتحال سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غریب لڑکی جس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور وہ بھی تھوڑے بہت نہیں بلکہ پورے 70,000 روپے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جو غریب ہیں اور جن کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری مجبوری کو لوگ سمجھ کر میری خطا کو لوگ چھوٹی خطا جانیں گے، لیکن جو کچھ میں دیکھ چکی تھی سیٹھ ابراہیم کا، اس کے بعد تو میں سیٹھ ابراہیم سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو ایک مجسم شیطان تھا۔ ماریا سے اگر اس کا باپ بیٹی کا رشتہ تھا تو پھر وہ بہت ہی غلط کر رہا تھا۔ ہم لوگ تو چلو پرائی لڑکیاں تھیں، اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو وہ ہماری مجبوری کے تحت ہو گیا، لیکن ماریا کون تھی اور ماریا کے ساتھ اس کا ایسا تعلق، اور وہ پھر ویڈیو میں اسے ڈیڈی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، یہ ساری باتیں میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھیں۔ اسی لیے میں اب سمیرا کے گھر میں آئی تھی تاکہ میں سمیرا سے کوئی ایک ایسی سم حاصل کر سکوں کہ جس کے بارے میں صرف مجھے پتہ ہو، اور سمیرا کو میں کوئی نہ کوئی جھانسا دے کر کے اس سے وہ سم لے لوں۔ اب جب میں نے سمیرا سے سم کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بات کی کہ بھئی میں نے ایک اینڈرائڈ سیٹ لیا ہے اور وہ ڈبل سم والا ہے، تو تم جانتی ہو کہ ایک سم جو ہے وہ پہلے سے میرے پاس میرے دوسرے سادے موبائل میں موجود ہے، اور ایک سم جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے اینڈرائڈ سیٹ میں بھی ڈال دوں۔ سادہ موبائل بھی میرے پاس جو ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن ایک سم کم سے کم میں اینڈرائڈ سیٹ میں بھی ڈالوں تو تم جانتی ہو کہ میری عمر اس وقت 15 سال ہے اور میرے نام پہ کوئی بھی سم جاری نہیں ہو سکتی۔
اگرچہ تم بھی میری ہم عمر ہو، لیکن تم بھی کوئی موبائل یا کوئی سم تو استعمال کرتی ہی ہو، چاہے تم سادہ موبائل استعمال کرتی ہو۔ تو میں یہاں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا سم ہے تو تم مجھے دے دو۔ اب سمیرا نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل سمیں کس قدر زیادہ احتیاط سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور سموں پہ بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تم میری دوست ہو، اس لیے میں تم پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ اگر تمہاری جگہ اور مجھ سے کوئی سم مانگتا تو میں اس کو کبھی بھی سم نہ دیتی۔ تم جانتی ہو میرے سم کارڈ بھی میرے نام پہ نہیں ہے، میں ایک سم استعمال کرتی ہوں لیکن وہ سم میرے نام پر نہیں ہے، وہ سم میرے بڑے بھائی کے نام پر ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ہمارے گھر میں ایک دو سمیں ایسی ضرور ہیں جو میرے امی یا ابو میں سے کسی کے نام پر ہیں اور وہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے موبائل میں نہیں ڈال رکھی۔ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، دراز میں دیکھنا پڑے گا، اگر ان میں سے کوئی سم مجھے مل جاتی ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تم نے ان کو کبھی بھی کسی ایسے کام میں استعمال نہیں کرنا کہ جس میں میرے امی ابو کے لیے کوئی مصیبت بن جائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں نے تو موبائل میں سم صرف اس لیے ڈالنی ہے کہ میں اس کو سم جو ہے، میرے پاس ایکسٹرا کوئی سم نہیں ہے اور پہلی سم بھی ہے وہ مجھے مدیحہ باجی نے لے کر دی تھی۔ میرے کہنے پر سمیرا دراز میں سے سم ڈھونڈنے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے دو سمیں نکال کر کے میرے سامنے رکھ دیں۔ دونوں علیحدہ علیحدہ کمپنی کی سمیں تھیں اور مجھے پتا تھا کہ ایک سم ایسی اس میں تھی کہ جس میں انٹرنیٹ کے پیکج مناسب تھے اور ان کی سروس بھی ہماری طرف ٹھیک تھی، لہٰذا میں نے وہ سم اٹھا لی۔ مجھے اس سم کا نمبر نہیں پتا تھا لیکن اس کا بڑا ہی آسان طریقہ کار تھا۔ میں کوئی بھی کارڈ لے کر کے اس میں فیڈ کرتی اور کسی کو مس کال دیتی تو مجھے اس کا نمبر پتہ چل جاتا۔ لہٰذا واپسی پر میں نے ایک دکان سے ایک 100 روپے والا کارڈ خرید لیا اور گھر آ کر کے اس کو اس سم کے ذریعے سے اپنے موبائل میں فیڈ کرنے لگی۔ جب وہ کارڈ میرے موبائل میں فیڈ ہو گیا تو میں نے اپنے اینڈرائڈ سیٹ سے اپنے سادے موبائل پر فون کیا اور میرے پاس نمبر شو ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اس موبائل کا نمبر کیا ہے۔ اب میں نے وہ سم اپنے اینڈرائڈ سیٹ سے نکال دی اور اس کو میں نے ایک ایسی جگہ پر چھپا کر رکھ دیا کہ جسے صرف میں ضرورت کے تحت استعمال کروں گی۔ میں اس سم کا نمبر نہ ہی کسی کو بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی میں وہ سم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس سم پر انٹرنیٹ چلانے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں اصلیت ظاہر کرنا چاہتی تھی سیٹھ ابراہیم کی، اور ماریا کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک اینڈرائڈ سیٹ ہے، یہ بات گھر میں تو سبھی جان چکے تھے اور سبھی کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اگر میرے پاس اینڈرائڈ سیٹ تھا تو اینڈرائڈ سیٹ لاکھوں لوگوں کے پاس موجود تھے، اس لیے میں نے یہ اینڈرائڈ سیٹ جو ہے یہ اپنے پاس رکھا اور میں اب اس اینڈرائڈ سیٹ کے ذریعے روزانہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے اچھے تگڑے میموری کارڈ کی ضرورت تھی، جو کہ جب میں نے موبائل خریدا تھا وہیں دکان سے میں نے ایک موبائل کے ساتھ ساتھ میموری کارڈ بھی لے لیا تھا۔ یہ 64 GB ڈیٹا کا میموری کارڈ تھا جس میں اچھی خاصی چیزیں آ سکتی تھیں اور میرے موبائل کو یہ سپورٹ بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے موبائل میں ڈال کے دیکھا تھا، میرے موبائل نے اس کو قبول کیا تھا۔ یہ میموری کارڈ بھی میں نے اپنی سم کے ساتھ ہی چھپا کر رکھ دیا، نہ ہی میں میموری کارڈ کے بارے میں کسی کو بتانا چاہ رہی تھی اور نہ ہی سم کے بارے میں کسی سے بات کرنے چاہ رہی تھی۔ خیر دوستو، 2 سے 3 دن گزر گئے اور وہی بہت ہی امن اور شانتی کے یہ 2-3 دن گزرے، کیونکہ ان 2-3 دنوں میں نہ ہی مجھے سیٹھ ابراہیم نے کسی قسم کی کوئی آواز دی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی اور کی کوئی بات یا کوئی حادثہ پیش آیا۔ خیر 2 سے 3 دن بعد میرے سادے موبائل پر ایک دفعہ پھر سیٹھ ابراہیم کا فون آ گیا اور اس نے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر سیٹھ ابراہیم میرا انتظار پہلے سے کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ایک دفعہ ہم پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اسی علاقے میں روانہ ہو گئے جو کہ شہر سے تھوڑا باہر ایک نئی کالونی میں تھا۔
وہاں پر سیٹھ ابراہیم کے مکان میں گئے۔ اب تو میں اس مکان کو دیکھ دیکھ کر اس مکان کی بہت زیادہ عادی ہو چکی تھی۔ حسب معمول سب کچھ وہی ہوا جو کہ ہمارے درمیان پہلے ہوتا آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے میری آبرو ریزی کی، ایک دفعہ پھر میں لٹی، لیکن میں اب اس چیز کا فکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں ایک دفعہ لٹ چکی تھی، 1000 دفعہ بھی لٹ جاتی تو مجھے اب کچھ اس کا غم نہیں تھا۔ مجھے تو اب یہ تھا کہ میں سیٹھ ابراہیم کے بارے میں باقی ساری معلومات لینا چاہتی تھی۔ اس دن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا۔ اینڈرائڈ سیٹ میں نے اپنے ایسی جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ میرے بیگ میں ایک خفیہ خانہ تھا، میرا ایک چھوٹا سا پرس تھا جو میرے پاس تھا، اس میں ایک خفیہ خانہ تھا، اور اس میں نے وہ ایک ایسے طریقے سے گھسا رکھا تھا کہ میرے موبائل خود جب تک میں نہ نکالوں اس کو کوئی آسانی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ سیٹھ ابراہیم کو بھی اس بات کا پتہ تو چل چکا تھا کہ میرے پاس ایک اینڈرائڈ سیٹ ہے، لیکن میں اس کے سامنے سادہ سے موبائل ہی استعمال کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے اینڈرائڈ سیٹ کے بارے میں سوال بھی کیا تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ تو میں اپنے گھر میں رکھتی ہوں، بس میں تو وہاں پر فلمیں گانے وغیرہ اس پہ دیکھتی رہتی ہوں، اور مجھے بس اس فلمیں اور گانے دیکھنے کا ہی شوق ہے، تو اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آتی، ساتھ میں اسی کو رکھتی ہوں تاکہ میں جو ہے یہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے 10-12 ہزار کا موبائل گنوا بیٹھوں۔ اس نے بھی کوئی خاص پوچھ پرتیت نہیں کی تھی، اور میرے بیگ کا خفیہ خانہ جو تھا اس تک وہ آسانی سے رسائی نہیں حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے بیگ کے خفیہ خانے کو بڑے ہی حساب میں سیٹ کیا ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا مخصوص بیگ تھا کہ جو میں نے ایک پٹھان سے صرف اسی خفیہ خانے کی وجہ سے خریدا تھا۔ موبائل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسے طریقے سے سیٹ ہو جاتا تھا کہ وہ باقی چیزوں کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اگر اس بیگ کی خاص طور پر مخصوص طریقے سے تلاشی لی جائے تو تب میرا موبائل اس میں سے برآمد کیا جا سکتا تھا، لیکن اتنا ہوش نہ سیٹھ ابراہیم کو تھا اور نہ ہی کسی اور کو کہ وہ اس موبائل کی تلاشی لیتا۔ بہرحال وہ دن گزر گیا اور اگلا دن آ گیا، اور پھر اگلے سے اگلا دن آ گیا۔ نہ ہی سیٹھ ابراہیم نے مجھے اب کسی کام کے لیے بلایا اور نہ ہی مجھے کوئی موقع لگا۔ میں کوشش یہ کرتی تھی کہ سیٹھ ابراہیم جب گھر میں آئے تو گھر میں بھی کسی طریقے سے مجھے اس کا موبائل مل جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ سیٹھ ابراہیم بہت کم گھر میں آتا ہے، وہ زیادہ تر اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر ہی رہتا ہے، اور یہ عیاشیاں بدماشیاں سب کچھ وہ باہر میں ہی کرتا رہتا ہے۔ گھر پر تو وہ اس قدر نفیس اور شریف آدمی بن کر رہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس پر نچھاور ہو جاتی تھیں۔ شاید ان کی بیٹیوں کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ مجھے یہ ساری حقیقت سامنے لانی ہے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس کی بیٹیوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کو وہ بہت ہی شریف النفس اور بہت ہی اچھا انسان سمجھ رہی ہیں، وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 2 سے 3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے آواز دی اور مجھے اس نے باہر بلایا۔ اس دن بھی میں اپنا اینڈرائڈ سیٹ جو ہے وہ اپنے موبائل کے اس خفیہ خانے میں اور اپنے بیگ کے اس خفیہ خانے میں چھپا کر کے لے کر گئی، اور پھر میں اس کے ساتھ دوبارہ سے وہیں پر چلی گئی جہاں پر ہم اکثر جایا کرتے تھے۔ وہاں پر جا کر ایک دفعہ اس نے پھر میری آبرو ریزی کی اور پھر میرے ساتھ وہ بستر پر سو گیا۔ اب وہاں پر میرے پاس موقع تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی سو گیا تھا، شاید اس کو نیند آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت گہری نیند سونے کا عادی ہے، اور نیند میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اور جب وہ نیند میں ہوتا ہے تو اسے جب تک خود نہ اٹھاؤ وہ بہت مشکل سے اٹھتا ہے۔ میں اس کی اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ سویا میں نے اس کا جو لاک مجھے پتہ چل چکا تھا، میں نے وہ لاک لگایا اور اس کے موبائل کو میں نے اوپن کر لیا۔ میں نے جلدی بنا دیکھے اپنے موبائل میں فولڈر ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے۔ جی ہاں، میں اس وقت دیکھ نہیں رہی تھی کہ میں کیا ٹرانسفر کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کو جانچنے پرکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کافی سارے فولڈر جو ہے وہ اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیے۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب اس کے موبائل کا تقریباً آدھے سے زیادہ ڈیٹا میں اٹھا چکی ہوں، تو تب مجھے خیال آیا کہ اس کو سوئے ہوئے بھی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے،
اور مجھے بھی ہر حال میں گھر پہنچنا ہے نازیہ، مدیحہ اور مرجان کے آنے سے پہلے، تو تب میں نے اسے اٹھانا مناسب سمجھا۔ باقی کا کام میں بعد میں کر سکتی تھی، میں یہ فولڈر دیکھنا چاہتی تھی فی الحال جو میں نے فولڈر اٹھائے تھے۔ یہ تقریباً 8 فولڈر تھے جو میں نے اپنی موبائل میں ٹرانسفر کیے تھے، اور ان 8 فولڈروں کا جو بایو ڈیٹا تھا، یعنی کہ جو اس میں میرا موبائل کا ڈیٹا کور ہوا تھا، وہ تقریباً 34 سے 35 GB میرے موبائل کا ڈیٹا کور ہو چکا تھا۔ یعنی یہ اتنی بڑی بڑی فلمیں تھیں اور اتنے بڑے بڑے راز تھے جو 8 فولڈروں کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ میں ان کو جا کر کے بڑی تسلی سے دیکھنا چاہتی تھی۔ خاص طور پر میں کوشش کر رہی تھی کہ ماریا کی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ میرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جائیں اور مجھے پتہ چلے کہ ماریا اور سیٹھ ابراہیم کا کیا چکر ہے۔ اسی بات کو لے کر کے تو میں نے یہ سارا جو کھیل رچا تھا کہ جس میں میرے پاس ایک اینڈرائڈ سیٹ بھی آ چکا تھا، اور میں جاننا چاہتی تھی کہ ماریا اور سیٹھ ابراہیم آپس میں کیا لگتے ہیں اور ان کی کیا کہانی ہے۔ قصہ مختصر جی کہ اس دن میں پھر اپنے گھر آ گئی، اور گھر آ کر کے میں نے پھر اینڈرائڈ سیٹ کو ایک دفعہ اپنی سم اور اپنے میموری کارڈ سے خالی کر لیا۔ سارا ڈیٹا میں نے میموری کارڈ میں بھیجا تھا، اور پھر میں ابھی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر آ کر میں نے کھانا وغیرہ بنایا، جبکہ نازیہ، مرجان اور مدیحہ جیسے ہی کالج سے واپس آئیں میں نے ان لوگوں کو کھانا وغیرہ دیا، اور پھر وہ کھانا کھا کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جائیں، اور خاص طور پر میرے ساتھ جو میری بہن سوتی تھی نازیہ، وہ سو جائے، تو میں ان چیزوں کو دیکھنا شروع کروں۔ نازیہ کے طرف سے مجھے ہمیشہ اس چیز کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں کبھی ان چیزوں کو، ان کاموں کو کر رہی ہوں تو نازیہ جاگ جائے۔ اس لیے میں نے نازیہ کا انتظام کر رکھا تھا کہ میں اس کو سونے سے پہلے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے ایک گولی نیند کی دے دیا کرتی تھی، جس سے اس کو پرسکون نیند آ جایا کرتی تھی صبح تک، اور صبح تک وہ مجھے پریشان بہرحال نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز بھی میں نے دودھ میں ڈال کر اسے نیند کی گولی دے دی، اور نیند کی گولی ایسی تھی کہ بالکل بے ذائقہ سی گولی تھی۔ دودھ میں گل کر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ دودھ پی رہے ہو یا پھر آپ نے کوئی گولی کھائی بھی ہے یا نہیں۔ تو گولی کھا کر تقریباً 10 بجے ہی رات کے نازیہ تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ادھر مدیحہ اور مرجان بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ نرگس کب کی چھٹی کر کے چلی گئی تھی، اور بیگم بشرا بھی سو رہی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر میں نے آ کر کے جب دیکھا کہ نازیہ سو چکی ہے اور ہر طرف سے میں نے نازیہ کی تسلی کر لی، تو اس کے بعد میں نے اپنے اینڈرائڈ سیٹ میں اپنا میموری کارڈ ڈالا، اور میموری کارڈ ڈال کر کے میں نے مختلف فولڈر جو کہ میں نے وہاں سے اٹھائے تھے ان کو تھوڑا تھوڑا چیک کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک فولڈر چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایک کر کے فولڈر چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایک فولڈر کو پوری تسلی کے ساتھ چیک کرنا تھا۔ 8 فولڈر تھے اور اس کام میں مجھے بہت ٹائم لگ سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ ایک فولڈر ایک دن چیک کروں گی، پھر دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، اسی طرح مجھے، کیونکہ میں 8 کے 8 فولڈر ایک ساتھ چیک نہیں کر سکتی تھی، یہ کئی گھنٹوں کا کام تھا، اور مجھے بہرحال سونا بھی تھا اور صبح ناشتے کے لیے اٹھنا بھی تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں نے اپنی موبائل میں ایک فولڈر سب سے پہلے اوپن کیا، اور پھر اس فولڈر کی ڈیٹیل کو میں چیک کرنے لگی۔ اب مجھے کسی چیز کی حیرت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس میں زیادہ تر گند ہی بھرا ہوا تھا، اور میں دیکھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا جا رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں مجھے سمیرہ کی ویڈیوز بھی مل گئیں، یعنی جب سمیرہ سیٹھ ابراہیم کے پاس گئی تھی اور وہ 3-4 بار جو سیٹھ ابراہیم کے ساتھ رہی تھی، اس وقت کی جو ویڈیوز سیٹھ ابراہیم نے اس کی بھی بنا لی تھی، اور سیٹھ ابراہیم کے پاس سمیرہ کی ویڈیو کے ریکارڈ بھی موجود تھے۔ اس بات کا سمیرہ کو نہیں پتہ تھا، اور جیسے مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو بس اتفاق سے پتہ چلا تھا کہ میری ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں جو کہ سیٹھ ابراہیم نے بنائی ہیں۔ اب اس فولڈر میں مجھے میری ویڈیوز بھی مل گئیں اور سمیرہ کی ویڈیوز بھی مل گئیں۔ 2 سے 3 ویڈیو اس میں ماریا کی موجود تھیں، جس سے
واضح طور پر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ماریہ یا پھر سیٹھ ابراہیم کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یا پھر ماریہ کے بارے میں کوئی خاص معلومات ان ویڈیوز میں نہیں ملتی تھی۔ ان فولڈرز کو یعنی ایک فولڈر کو ہی چیک کرتے کرتے میرا گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، لیکن مجھے اس میں سوائے ایک چیز کی کامیابی کے اور کوئی کامیابی نہیں ہوئی کہ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ سمیرہ بھی میری طرح اب اس کے موبائل میں قید ہے، اور یہ اگر چاہے تو سمیرہ کو بھی دنیا کی نظروں میں یہ بدنام کر سکتا ہے، عام کر سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ جان چکی تھی کہ سمیرہ بھی اب اس کے پاس موجود ہے، اور سمیرہ کی تقریباً 8 سے 10 ویڈیو اس نے بنا رکھی ہیں، جو کہ انہی وقت کی تھی جب سمیرہ اس کے پاس جاتی رہی، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے اس نے سمیرہ کی ویڈیو نکال لی۔ 1.5 گھنٹے کی اس محنت کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے دوبارہ میموری کارڈ نکال کر اسی جگہ پر رکھا جو میں نے اس کے رکھنے کی مخصوص جگہ بنائی تھی، جہاں پر میری وہ دوسری سم تھی جس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا سادہ موبائل اپنے سرہانے رکھا، اور پھر میں نے اپنے اینڈرائڈ سیٹ کو اچھی طرح سے چیک کیا کہ میرے اینڈرائڈ سیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے میں پکڑی جاؤں۔ اچھی طرح سے موبائل کو چیک کرنے کے بعد مجھے جب اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ سب کچھ میرے میموری کارڈ میں ہی فیڈ ہے، میرے موبائل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو میں نے اپنے موبائل کو اپنے سرہانے کی سائڈ پر ایک محفوظ جگہ پر رکھا، جہاں سے وہ ٹوٹ نہ سکے، گر نہ سکے اور خراب نہ ہو سکے۔ تو اس کو رکھنے کے بعد میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر اسی طرح سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں کافی حد تک اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ رات کو ایک نیا راز جان کر مجھے دلی طور پر تھوڑا سکون ہوا تھا کہ لوٹنے والوں میں صرف میں ہی نہیں ہوں، بلکہ سمیرہ کو بھی لوٹا گیا ہے، اور سمیرہ کی ویڈیوز بھی۔ اب مجھے سمیرہ کے بارے میں بھی یہ پتہ چل چکا تھا۔ ایک دل میں آیا کہ میں سمیرہ کو ان باتوں سے آگاہ کر کے سمیرہ کو اپنے ساتھ ملا لوں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں سمیرہ کو ملاؤں گی تو پھر کسی اور کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، اور اس طریقے سے لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ میرا راز میرا نہیں رہے گا، میری باتیں میری نہیں رہیں گی، وہ پرائی ہو جائیں گی، اور میں پرائی باتوں کے سہارے اپنا وقت گزارنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اسی چیز کا فیصلہ کیا کہ مجھے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے دم پر کرنا ہے، مجھے کسی کی مدد نہیں لینی ہے۔ اگر میں کسی ایک آدمی کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں گی یا کسی ایک کو بھی اپنے ساتھ شامل کروں گی تو ہو سکتا ہے کل کو وہ میرے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے مجھے اکیلی کو ہی کرنا ہے، اور مجھے ان باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ ماریہ کے بارے میں کچھ جان نہیں سکی تھی۔ 2 یا 3 ویڈیوز میں مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ماریہ کی کافی ساری ویڈیوز ابھی میرے پاس آنی ہیں، کیونکہ میں نے جو فولڈر کاپی کیے تھے میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں مجھے ماریہ کی ویڈیو مل جائے۔ دن گزر گیا، اگلی رات آ گئی۔ میں نے پھر ایک دفعہ نازیہ کو نیند کی گولی دے کر کے سلا دیا، اور پھر میں دوبارہ موبائل کے فولڈر نمبر 2 کو لے کر کے بیٹھ گئی۔ دوسرے فولڈر میں بھی مجھے بہت ساری ویڈیوز ملیں۔ یہ بہت ساری اور لڑکیوں کی تھی، میں ان لڑکیوں کو نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ بھی لڑکیاں شاید کسی نہ کسی مجبوری کا شکار ہو کر کے سیٹھ ابراہیم کے موبائل میں فیڈ ہو چکی تھی۔ ہاں، ایک لڑکی مجھے ایسی ضرور ملی جسے میں نے پہچان لیا، وہ طیبہ تھی۔ طیبہ وہی لڑکی تھی جسے سیٹھ قاسم نے استعمال کیا تھا، اور طیبہ وہی لڑکی تھی جس نے سمیرہ کو سیٹھ قاسم کا نمبر دیا تھا۔ جی ہاں، جو نمبر مجھ تک پہنچا تھا سمیرہ کے ذریعے، وہ طیبہ نے دیا تھا سمیرہ کو۔ جی ہاں، یہ وہی لڑکی تھی۔ میں اس لڑکی کو پہچانتی تھی کیونکہ سمیرہ کے حوالے سے میں ایک آدھ دفعہ اس سے مل چکی تھی، اور وہ ایک ملاقات مجھے اب اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ یہ وہی طیبہ تھی جو کہ سمیرہ کے اسکول میں پڑھتی تھی، جس نے پہلی بار سیٹھ ابراہیم کا نمبر سمیرہ کو دیا تھا۔ میں اچھی طرح سے طیبہ کو ویڈیو میں پہچان چکی تھی۔ طیبہ ایک ہماری ہی عمر کی لڑکی تھی، لیکن وہ ہم سے زیادہ بڑے جسم کی مالک تھی، تھوڑی موٹی بھی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی جسامت جو ہے وہ تھوڑی بری سی تھی۔
خیر طیبہ کو پہچان لینے کے بعد مجھے اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیٹھ قاسم جو ہے یہ مکمل طور پر ایک شکاری ہے، یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا شکار کرتا ہے۔ اگلا دن بھی بیت گیا، اگلی رات بھی بیت گئی، مجھے وہ فولڈر جو دوسرا میں نے چیک کیا تھا اس میں بھی کوئی اور ایسی چیز نہیں ملی سوائے طیبہ کی پہچان کے۔ پہلے دن میں نے سمیرہ کو پہچانا، اس کی ویڈیو ملی، اور دوسرے دن مجھے طیبہ کی ویڈیو ملی۔ طیبہ کی ویڈیوز کی تعداد بھی تقریباً 9 سے 10 تھی۔ اب اگلے دن میں نے تیسرا فولڈر جو ہے اس میں سے اپنا مقصد تلاش کرنا تھا۔ اس سے پہلے مجھے ایک دفعہ پھر سیٹھ ابراہیم نے آواز دے دی اور پھر میں باہر چلی گئی اور پھر میں اسی کے پاس سے ہو کر کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس رات بھی میں نے نازیہ کو حسب روایت ایک گولی دودھ میں ملا کر دے دی اور نازیہ بے سرت ہو کر سو گئی۔ نازیہ کے سونے کے بعد میں نے اب ایک نیا فولڈر اوپن کیا اور اس میں دیکھنے لگی۔ اس فولڈر میں مجھے ماریا کی 15 سے 20 ویڈیو مل گئی۔ اب ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے میں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ کیا چکر ہے، ماریا کون ہے، ماریا کا سیٹھ ابراہیم سے کیا تعلق ہے، کیونکہ اس میں وائس ان کچھ ویڈیوز ایسے تھے جن میں بالکل کلیئر آواز تھی، بالکل وائس کلیئر تھی، تو میں اس وائس سے مکمل طور پر اس چیز کا اندازہ کر رہی تھی کہ ان دونوں کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال وہ 15 سے 20 ویڈیو تھیں جو میں نے اس روز دیکھیں، جس میں ماریا اور سیٹھ ابراہیم کو میں نے دیکھا، اور پھر ماریا اور سیٹھ ابراہیم کی جو ویڈیوز میں ساری دیکھی تو اس سے میں آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ ماریا بھی سیٹھ ابراہیم کی بیٹی ہے اور یہ لاہور میں رہتی ہے۔ اس کا جو بنگلہ ہے وہ گلبرگ میں ہے، اور ماریا جو ہے وہ سیٹھ ابراہیم کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، جسے آج تک اس نے ہم لوگوں سے چھپائے رکھا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بشریٰ بیگم بھی نہیں جانتی تھی کہ شادی جو ہے وہ سیٹھ ابراہیم نے کوئی اور کر رکھی ہے۔ ماریا کے بارے میں ساری معلومات یہاں سے حاصل کر چکی تھی۔ ماریا کی امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ماریا کی امی زندہ نہیں تھی، اور ماریا جو تھی وہ اکلوتی تھی، یعنی وہ سیٹھ ابراہیم کی اس بیوی سے اکلوتی بیٹی تھی، تو اس کے پاس بھی سیٹھ ابراہیم ٹائم دیتا تھا، اس کوٹھی بھی سیٹھ ابراہیم جاتا تھا، اور یہ جو بھی تعلق اس نے اپنی بیٹی سے یعنی ماریا سے قائم کر رکھا تھا یہ بھی اسی میں قائم کر رکھا تھا، کیونکہ ماریا اکیلی تھی اور ماریا کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا، تو اتنی بڑی کوٹھی میں اتنی بڑے بنگلے میں ماریا کو لوٹنا بہت آسان تھا سیٹھ ابراہیم جیسے آدمی کے لیے۔ اب یہاں پر تو مدیحہ، مرجان، بشریٰ بیگم چاہے وہ بیمار تھی موجود تو تھیں، پھر میں تھی، نازیہ تھی، تو نرگس بھی آ جایا کرتی تھی، تو یہاں پر وہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر کسی پر بھی ہاتھ صاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو ہاتھ وہ صاف کر سکتا تھا وہ اپنی اکلوتی بیٹی ماریا پر کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماریا کی عمر جو ہے وہ ابھی صرف 14 سال ہے، یعنی ماریا جو ہے وہ مرجان سے بھی چھوٹی سی اور مدیحہ سے بھی چھوٹی تھی، اور ماریا تو مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ وہ کوئی اتنی زیادہ عمر کی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ تھی بہت پیاری، بالکل ایک گڑیا جیسی، اور دکھنے میں وہ کوئی انگریز لڑکی لگتی تھی۔ اب میرا من کرتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طور پر جا کر کے ماریا سے ملوں اور ماریا کو سیٹھ ابراہیم کے کرتوت بتانے کی کوشش کروں، لیکن میں جا نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میں اتنا کر سکتی تھی کہ ماریا کی ویڈیو اور آواز کی ریکارڈنگ، ان چیزوں کو میں مرجان بی بی اور مدیحہ بی بی تک پہنچا دوں۔ مدیحہ اور مرجان کو اگر اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو میرا آدھا کام آسان ہو جائے گا۔ میں اپنا اینڈرائڈ سیٹ اب اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن ابھی تو صرف 3 فولڈر میں نے چیک کیے تھے، میرے پاس 5 فولڈر اور تھے، پتہ نہیں ان 5 فولڈروں میں اور کون کون سی چیز چھپی ہوئی تھی، کون کون سا راز اور تھا جو میرے سامنے آنے والا تھا۔ بہرحال جو بھی راز میرے سامنے آتا میں اب ہر دھچکے کو سہنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں تو مجبور تھی، مجبوری کے ہاتھوں لٹ گئی۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنی عزت کبھی بھی نہ بیچتی، لیکن سیٹھ ابراہیم کی کیا مجبوری ہے کہ جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے چلا ہے۔
सेठ ابراہیم کی کیا مجبوری ہے، اسے باہر سے ہزاروں لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ بس اسی بات نے میرے اندر ایک آگ لگائی ہوئی تھی اور میں سیٹھ ابراہیم کو سب کی نظروں میں ایکسپوز کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی یا نہ ہوتی یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا، لیکن میں بہرحال اس چیز کا فیصلہ کر چکی تھی کہ میں ماریہ اور مدیحہ تک اس کے کرتوت پہنچا کر رہوں گی۔ اب میں نے اپنا واٹس ایپ بنا لیا اور اگلا انتظار کرنے لگی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔